بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وعمہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اقبال نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم پیغام دیا وہ ایک روشن کتاب کی طرح ہے۔ ناقدین اقبال طرح طرح کے بہانے لگا کر ان کی شخصیت کو متنازع کر کے بڑی خفیف واردات کرتے ہوئے بڑا خطرناک منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی جھلک کئی دفعہ ہم نے پیش کی ہے۔ اب ساری باتوں پر وہ مکمل طور پر لاجواب ہوئے۔ کبھی کہتے تھے قادیانیت نوازی ہے، اس پر بھی مکمل طور پر فیل ہوئے۔ کبھی کوئی واردات کبھی کوئی واردات۔ ہم نے اس سلسلے کو انشاءاللہ حتمی اور منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ ایک دفعہ آہستہ آہستہ کر کے ہم مکمل جوابات دیں گے، تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور علماء اہل سنت کی پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبرل اور ملحد لوگوں کو جو موقع ملتا ہے ایسے فتنہ پروروں سے، اس کا ناطقہ بھی بند ہو سکے۔ الغرض اب مخالفین اور ناقدین کے پاس کوئی چیز نہیں رہی تو ایک چیز پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ جناب وہ فاسق معلن تھا، اور ایسے فاسق معلن کے بارے میں تو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ اب اور کوئی بات نہیں رہی، صرف ایک بات۔ آج اس حقیقت سے بھی ہم پردہ اٹھا دیں گے کہ اقبال کو فاسق معلن کہنا شریعت کی روح سے کیا ہے اور اس کی اصل زندگی کیا تھی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اصول حدیث میں جب راویوں کے کردار پر بحث ہوتی ہے تو یہ بڑا پختہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی کسی کی شخصیت پر بغیر کسی شرعی مجبوری کے فسق کا طعن کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی۔ علماء جو راویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دفاع سنت کے لیے، دفاع حدیث کے لیے، اور وہاں یہ طے ہوتا ہے کہ اگرچہ کوئی بالفعل عملاً فاسق ہو بھی، لیکن پھر بھی ہمیں حکم ہے کہ اس کے بارے میں زبان بند رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی دفاع شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے جس طرح کے اصول حدیث میں ہوتا ہے، راویوں پر جرح کی جاتی ہے، تو بار بار اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں جرح کی اجازت ہے، اور وہ بھی اتنی کہ جس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ اس سے زیادہ کسی کی شخصیت پر فسق کی اور دیگر الزامات کی باتیں کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک یہ مسئلہ۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اقبال کی ذات کے لحاظ سے اصل حقائق کیا ہیں۔ اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم ایک کمنٹ پر بات کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کے نیچے آیا، اور اس پر پھر ہم نے پوری تحقیق کی۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ سیدی مرشدی حضور نائب محدث اعظم پاکستان پیر ابو محمد عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آئیں گے، یعنی ان کے فتوے کے زد میں، کیونکہ وہ علامہ اقبال کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا تھا کہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی تو آپ فرماتے کہ اگر وہ داڑھی رکھ لیتے تو ان کا مقام اور بلند ہوتا۔ اس انداز سے قبلہ نائب محدث اعظم علامہ اقبال کی شان کو بیان کرتے، وہ بھی علامہ کہتے تھے، اور فرماتے کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں توبہ کر لی تھی اور داڑھی منڈوانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جناب گروہ مکفرہ کے سرپرست کے پیر و مرشد کا موقف ہے کہ اقبال نے آخری عمر میں داڑھی منڈوانے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی ان حقیقتوں کو سن کر بڑے لوگوں کو تعجب ہوگا، یہ ہمارا موقف تو ابھی آئے گا۔ ابھی تو جنہوں نے سب سے زیادہ فرنٹ سیٹ سنبھالی ہوئی ہے انہی کے پیر صاحب کا موقف ہے، اور اس پر پھر ہم نے تحقیق کی، ان کے مریدین سے، ان کے نواسے سے اور دیگر لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی۔ سب نے کہا، جنہوں نے بھی حضرت مولانا محمد عبد الرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت کو پایا ہے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس نے کہا کہ حضرت نے کبھی اقبال کے بارے میں منفی بات کی ہو۔ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کو جب بھی ذکر کیا تو اچھے لفظوں سے ذکر کیا، اور یہ باتیں بھی کی کہ اقبال نے داڑھی رکھ لی تھی آخری عمر میں۔ یہ موقف ان کا ہے، اور پھر ان کا پیر خانہ اور سارے احباب اس چیز کو بڑا لیتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ تو اقبال کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، اور درمیان میں یہ جو باتیں کی کہ جناب وہ جو
ادارہ ہے وہ ساتھ والے گاؤں میں ہے اور مولانا شرافت صاحب اپنے طور پر کتابیں شائع کر دیتے ہیں، قبلہ پیر صاحب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب بھی جھوٹ۔ مولانا شرافت علی قادری صاحب انہوں نے بہت اچھا ادارہ قائم کیا اور فکر اعلی حضرت کو تحقیقی طور پر پیش کیا، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، یہ ہوتی ہے تحقیق اور اس طرح ہوتے ہیں ادارے، اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا علامہ شرافت صاحب نے کہ موجودہ حضرت صاحب قبلہ صاحبزادہ محمد غوث رضوی صاحب ان کی اجازت سے ہی کتابیں شائع ہوتی ہیں اور ان کی معاونت بھی شامل حال ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ ان کی تصویریں ہیں کہ وہ خود ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی کتب کو تقسیم کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس میں اپنا حصہ بھی شامل کرتے ہیں، مالی حصہ بھی، اور عملی طور پر بھی وہاں آنا جانا، یہ سب کچھ تصویروں میں موجود ہے۔ انہوں نے تو کبھی انکار نہیں کیا کہ اس ادارے سے تو فکر رضا سے بغاوت کے لیے بہت بڑا سامان تیار ہوا۔ جو یہ کتاب شائع ہوئی امام احمد رضا علیہ رحمہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار، فکر امام اور فکر رضا کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے مضبوط کام انہی کا ہوا۔ پروفیسر گل احمد صاحب کا مقالہ ہے اور یہ اتنا خصوصی ہے کہ خصوصی اشاعت برموقع 100 سالہ عرس امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو پیچھے 2021 میں 100 سالہ عرس اعلی حضرت گزرا، تو 100 سالہ عرس اعلی حضرت کے موقع پر انہوں نے رضویوں کو یہ تحفہ دیا کہ اقبال بھی فکر رضا کا پابند تھا، فکر رضا اور فکر اقبال میں یگانگت ہے، اور پھر باقاعدہ 9 نومبر ان کے ادارے کی طرف سے منایا جاتا ہے۔ ویسے تو بڑے بڑے شگوفے چھوڑتے ہیں گروہ مکفرہ والے کہ جناب یہ کیسے منا سکتے ہیں، ان کے اپنے پیر خانے والے پوسٹیں دیکھیں، اور اسی کتاب کا سکین لگا کر انہوں نے 9 نومبر بھی اقبال کا منایا، اقبال ڈے بھی منایا۔ تو لہذا ایسی کوئی بات نہیں، وہ سارے ہی اقبال کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بڑے حضرت صاحب جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی احترام ہو، واللہ عالم ہے کہ نہیں ہے، اگر ان کے بارے میں آج سنیں گے کہ وہ تو اقبال کو یہاں تک مانتے تھے، اور یہ بات تو اور کسی نے کی بھی نہیں ہے، یہ تو اتنے پکے اقبال کی فکر والے نکلے، موصوف کے پیر و مرشد، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اقبال نے آخری عمر میں داڑھی رکھ لی تھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ ہوتی ہے تحقیق۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ تحقیق کسے کہتے ہیں۔ اگر ہمارے بزرگوں نے کوئی بات کی ہے تو ہم اسے تحقیق کے پیمانے میں چیک کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعوت ان کا ہے کہ ان کے پیر و مرشد ہیں، افسوس کہ مرشد سے رشد و ہدایت لے لیتے تو اس قدر بھٹکتے نہ۔ مرشد تو ہوتا ہی رشد و ہدایت کے لیے ہے، جو اپنے مرشد سے بھی نہ لے اس کو کون پٹری پہ لا سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو یہ خیر ان بزرگوں نے بات کی، ہماری بھی ان سے عقیدت و محبت ہے، ہماری بھی الحمدللہ کئی ملاقاتیں رہیں اپنی حفظ کے دور میں۔ 2002 میں جب ان کے وصال ہوا تو وصال سے پہلے وہ داتا نگر اکثر آیا کرتے تھے، پرانے مریدین اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ فقیر بھی ان سے جا کر دست بوسی کی سعادت حاصل کرتا تھا، ہمیں تو ان سے محبت ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی ہے تو ہم یہ تلاش کر کے لائے ہیں، یہ ہے اقبالیات نوائے وقت۔ اس میں ایک مضمون ہے بڑا خاص، بزرگوں نے بات کی ہے تو ہمارا کام ہے کہ تلاش کریں، یہ نہیں کہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو چھوڑ کر ہم قادیانیوں کے پیچھے چلے جائیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ سچی ہے اور ہمارے بزرگوں نے بات کی ہو تو جھوٹی ہو۔ استغفر اللہ العظیم، ایسی سوچ کو اللہ برباد کرے۔ یہ مضمون ہے میاں محمد شفیع صاحب کا، میم شین جو کہلاتے تھے، تو یہ نوائے وقت میں چھپا تھا 1941 میں۔ اقبالیات نوائے وقت میں جو ابتدائی مضامین چھپتے رہے اس پر یہ ساری کتاب شائع ہوئی کہ جو اس وقت اقبال کے مقربین نے جو مضامین لکھے، اب 38 میں وصال ہے اور 1941 میں یہ مضمون لکھا گیا نوائے وقت میں، اور باقاعدہ اس کتاب میں ریکارڈ کا حصہ بنا۔ اس کے صفحہ نمبر 171 پر یہ بات بھی موجود ہے جس سے آج بڑے بڑے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہم اقبال کا دفاع نہیں کر رہے، ہم اپنے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو یہ سچی باتیں کر کے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ اقبال کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگی سادگی کا مرقع تھی۔ یہ سارا ان کی سادگی کا پہلو ذکر کرتے ہوئے آخر میں لکھا، مونچھوں اور داڑھی کو خضاب لگایا کرتے تھے، مگر انتقال سے 4-5 ماہ پہلے اس کا استعمال بھی چھوڑ دیا تھا۔ 4-5 مہینے پہلے
خضاب لگتا تھا اور پھر آخری 5 مہینے پہلے یہ بھی چھوڑ دیا. اب کتنی داڑھی تھی کہ جس پر خضاب لگ سکتا تھا، یہ بھی ذرا عملی طور پر دیکھ لیں. اور 5 مہینے داڑھی بالکل کاٹنا چھوڑ دی جائے تو کتنی بڑھ جاتی ہے وہ بھی دیکھ لیں. سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. تو اس لیے حضرت مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا وہ بالکل حوالوں میں موجود ہے. اور یہ میاں محمد شفیع صاحب جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، یہ اقبال کی مجلسوں کے بندے تھے. اب کہیں گے جناب تصویروں میں کبھی کہیں نہیں ہے، تو تصویریں شرعی حجت نہیں ہوتی. شرعی حجت ان کے بیانات ہے جنہوں نے صحبت میں وقت گزارا. اس زمانے میں تصویریں تو خاص موقع پر بنتی تھیں، اور 1935 کے بعد تو اقبال ویسے بیمار ہو گئے، بہت کم گھر سے نکلے، اور تصویریں تو گول میز کانفرنس یا بڑے بڑے موقع پر بنی ہیں. یہ بھی تحقیق کی جائے کہ آخری تصویر کب بنی. ہمارے حساب سے تو گول میز کانفرنس کے بعد اقبال کی تصویر نہیں ہے، اور پھر آخری 3 سال تو ویسے اقبال بیمار رہے. تو یہ جو محرم راز لوگ ہیں انہوں نے تو بیان کیا. یہ میاں محمد شفیع صاحب ویسے بھی واضح رہے کہ یہ میاں شیر محمد شرف پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے کوئی قریبی عزیز بھی تھے، ان کے خاندان سے تھے. تو یہ ہمارے سنی راویوں نے باقاعدہ ذکر کیا. اب کوئی بیان کرے کہ اقبال کو فاسق مولن کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ جس طرح اقبال نے بعد میں داڑھی رکھی تو کوئی ان کو فاسق نہیں کہتا. کئی ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے داڑھی بہت لیٹ رکھی لیکن آج تک ہمارے اسٹیجوں سے انہیں بڑا خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جنہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ریاضی کا مسئلہ پوچھا. تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ جب سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمہ نے لے کر آئے تھے تو انہوں نے داڑھی تو نہیں رکھی تھی. اعلیٰ حضرت سے باقاعدہ اجازت لی تھی کہ انگریزی وضع قطع کے آدمی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو بڑے اچھے انداز سے انہیں ملے تھے اور ان کو ان کے مسئلے کا جواب دیا. اور داڑھی انہوں نے بہت دیر بعد رکھی جا کر. اب ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ فاسق تھے؟ نہیں کہہ سکتا. جب رکھ لی تو بس بات ختم. یہ باقاعدہ کتاب میں بھی موجود ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے داڑھی بہت لیٹ رکھی. اکرام امام احمد رضا مع ذکر رضا، یہ مولانا برہان الحق جبل پوری صاحب اور مفتی محمود جان قادری صاحب ان کی کتاب، اس میں باقاعدہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. پھر جا کر تصدیق کرنے کی بھی بات ہوئی. تو صفحہ نمبر 67 پر ذکر ہے، نیز یہ معلوم ہوا کہ بریلی سے واپس ہونے پر پروفیسر صاحب ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے داڑھی رکھ لی اور نماز کے پابند ہوئے. یعنی اعلیٰ حضرت سے جو ملاقات ہوئی، ریاضی کا مسئلہ بھی حل ہوا اور ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کا دل بھی سنت رسول کی طرف مائل ہوا. یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا. بہرحال ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے داڑھی بعد میں رکھی. تو بعد میں کوئی داڑھی رکھ لے تو پھر اس کو فاسق نہیں کہا جا سکتا. اگر تصویروں پر فیصلہ کرنا ہے تو غازی علم دین شہید علیہ رحمہ کی تو کوئی داڑھی والی تصویر نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا، تصویر شرعی حجت نہیں. الغرض ہم نے حقائق سے ثابت کر دیا کہ موصوف کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا عبدالرشید رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اقبال کی داڑھی کے قائل تھے. اب کوئی اگر رد کرتا ہے ہمارے ان حوالوں کو، وہ ہمارا رد نہیں کر رہا، وہ موصوف کے پیر و مرشد کو ہی کاذب ٹھہرا رہا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ اتنی عظیم علمی روحانی شخصیت کو مکذب اور کاذب کہتا پھرے. ہم نے تو انہی کی بات کو نقل کیا اور انہوں نے جہاں سے لی تھی حوالے کے ساتھ ہم نے تحقیق کے ساتھ اس چیز کو دکھا دیا. تحقیق یہ ہوتی ہے، سنی علماء جو اس مجلس میں رہے، جنہوں نے اقبال کی مجلس کو دیکھا، ان کی روایات کو لینا. یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ ان دشمنوں کی باتوں کو لینا جن کو اقبال نے ناکو چنے چبوائے، جن کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا قادیانیوں کو، انہی کی باتوں کو لے کر اچھالتے پھرنا. اب گروہ مکفرہ کی اپنی مرضی ہے، یا تو اپنے پیر و مرشد کی بات مان لیں یا پھر قادیانیوں کی مان لیں. قادیانیوں کی مانیں گے تو اپنے پیر صاحب کو پھر کاذب کہیں اور پھر ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں جس طرح باقیوں کے ساتھ کیا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ رضویت کسی بزدلی کا نام نہیں ہے. بار بار ہم انہیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ظالموں رضویت بزدلی نہیں ہے. جس کو حق سمجھو پھر ڈنکے کی چوٹ پر بیان بھی کرو. آج کے بعد کوئی اقبال کو فاسق مولن نہ کہے، اگر کہے تو مولانا عبدالرشید رضوی صاحب کو کاذب بھی کہے. وما توفیقی الا باللہ. رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے
اللہ